السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 12 پر گزشتہ کل کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ یہاں پر سورہ یاسین شریف کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ ہم مردوں کو جلائیں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ انہوں نے آگے کے لیے بھیجا اور جو نشانات چھوڑے ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر آثارہم کے تعلق سے گزشتہ کل گفتگو ہوئی تھی کہ جو نشانات چھوڑے یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی۔ اچھے کام کو بدعت حسنہ اور برے کام کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، اور ہر بدعت دلالت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہنم میں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اس کا تعلق برے عقائد سے ہے، کہ جو عقائد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں، جو ان کے عقائد نہیں، جو ما انا علیہ واصحابی، جو نبی نے فرمایا جنتی گروہ کی نشانی یہ ہے کہ جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو اب آج کے دور میں صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے نئے نئے عقائد اور صحابہ و اہل بیت کے درمیان ٹکراؤ کرنا، صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور سے بڑھا دینا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا جو عقیدہ تھا اور ہے کہ حضور آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب اس کا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہاں خاتم النبیین افضل نبی کے معنی میں ہے، اور نیا نبی بھی آ جائے تو بھی خاتم النبیین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ جو دیوبندیوں کا اور قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے، یہ سب بدعت سیاح ہے، یہ برے عقائد ہیں۔ رہی بات عمل کی، تو وہ برے اعمال کہ جو سنتوں کو مٹائے وہ بدعت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدعت نہیں ہوتی مگر اس کے برابر سنت مٹتی ہے۔ تو اب جو اعمال قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، وہ بدعت حسنہ ہے، اگرچہ اس ظاہری شکل و صورت میں ایسے کام اسی حیت میں وہ صحابہ کے زمانے میں نہ ہوتے ہوں، مگر اگر وہ کام اچھے ہیں، جیسا کہ تراویح کی جماعت، یہ حضور کے زمانے میں اس انداز سے نہیں ہوتی تھی، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہذہ بدعۃ حسنہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کا جمع ہو کر کے آج کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہونا دو تختیوں کے درمیان، ایسا حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اسی طریقے سے کعبہ شریف میں جو آج غلاف ہے، اس غلاف میں اتنا خرچہ اور اتنا کروڑوں ڈال کر کے قرآن کی آیتیں لکھنا، اور پھر غسل کعبہ جو ہوتا ہے، یہ سب حضور اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، مگر یہ سب اچھے کام ہے۔ اسی طریقے سے فاتحہ، عرس، میلاد کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، جو عرس شریعت کے خلاف ہو، کہ جس میں معاذ اللہ عرس شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، مگر اس میں جو کام شریعت کے خلاف ہو، ڈھول باجے اور مزامیر کے ساتھ قوالی، اور عورتوں کا جو ہے اس طریقے سے خلط ملط ہونا اور جانا،
اور اسی طریقے سے میلاد میں پٹاخے پھوڑنا اور ناچنا گانا، محرم میں بہت سارے کام، یہ سب بدعت سیئہ ہے، یعنی وہ ایسے کام ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، مگر وہ عرس، وہ میلاد، وہ کام کہ جو حقیقت میں شریعت کے مطابق ہے، وہ بدعت حسنہ ہے، اور اس میں ضرور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر آگے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔